ہمارے بھی کیئر ٹیکر سی ایم ہیں، انہوں نے غالباً کسی قبرستان کا دورہ کیا ہے اور اس قبرستان کے دورے میں ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی گئی ہے پورے قبرستان میں کہ اس کا پاؤں جو ہے اس ہمارے کیئر ٹیکر سی ایم صاحب کا اس مٹی پہ نہ لگ جائے جس مٹی میں ہم سب نے جانا ہے، ان کے جوتے اس مٹی کو نہ لگ جائیں، پاؤں بھی نہیں، ان کے جوتے اس مٹی۔ تو یہ کون سا ملک ہے؟ کس طرح کے ہمارے حکمران ہیں؟ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ عوام کی حالت خراب ہو گئی ہے، دن بدن گیس، بجلی، پیٹرول، سبزیاں، دالیں، چاول، چینی، آٹا اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ غریب تو کیا، امیر بیچارے کی اختیار اس کی جس کی اچھی خاصی تنخواہ ہے اس کا بھی جینا مشکل ہو گیا، وہ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے وہ لائف اسٹینڈرڈ نہیں کر سکتا جو پہلے وہ کرتا تھا، اتنا برا حال ہو گیا ہے۔ اور یہ خاص طبقے کے لیے اتنی برات ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ تو یہ جتنا بھی ہمارا سیاسی نظام ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہماری پارٹی میں تو بالکل یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی سیاسی پارٹیوں کو سب کی سب جو پارٹیاں الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں ان سب کو ایک بجٹ دیا جائے گا، سرکاری بجٹ دیا جائے گا، ان کو میڈیا پہ جتنا ٹائم دیا جائے گا، اور ان کے مخصوص لوگ ہوں گے جو کہ ان کے منظور شدہ لوگ ہوں گے اس پارٹیوں سے کہ جی یہ آ کے پارٹی کے لیے بول سکتے ہیں ٹاک شوز میں، باقی میڈیا پہ۔ تو الیکشن کمیشن کا اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ پی ایم ایل این ہے اور یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ پیپلز پارٹی ہے، تو یہ چونکہ بڑی پارٹی ہیں لہٰذا سب کچھ ان کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا، چھوٹی پارٹی ان کی ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا۔ پھر ایسا کر لینا کہ پھر آپ پی ٹی آئی سے اور پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے جتنی بڑی پارٹیاں ہیں پھر ان کی جو آپ کے جو الیکشن کمیشن کی جو اس کی فیسز ہیں سالانہ، جو ان کی رجسٹریشنز ہیں اور جو ان کی فیسز ہوتے ہیں، جو خرچے اخراجات ہوتے ہیں، ان سے پھر آپ اس کو ذرا 100 گنا زیادہ لے لیں چھوٹی پارٹیوں کے مقابلے میں۔ تو فیسز تو ہم سے ایک جتنا لیتے ہیں، رجسٹریشن کے وقت تو ہمارے فیسز اور ان کی فیسز ایک جتنی ہیں، باقی سارے جو لوازمات آپ کو ہر مہینے ہم سے لینے ہوتے ہیں، ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں، وہ تو ایک جتنے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں آپ فرق کر دیں کہ جی یہ جو نئی پارٹیاں ہیں ان کی فیس جو ہے وہ 1 روپے ہوگی کسی چیز کی، یا 100 روپے ہوگی، اور ان کی فیس جو ہے وہ 10,000 روپے ہوگی، تو وہ تو نہیں ہے، فیسز ساری ایک طرح کی ہے۔ پھر آپ کیوں فرق کرتے ہیں؟ اس کی یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کلاس میں 30 بچوں کی کلاس ہو اور اس میں استاد جو ہے تو وہ آیا ہو پڑھانے کے لیے، اور وہ کہے کہ جی یہ جو 4-5 بچے ہیں یہ میرے بڑے مخصوص بچے ہیں اور ان کو میں پڑھاؤں گا، اور باقی جو کلاس میں یہ جو 45 بچے ہیں ان کو میں سے نہیں پڑھاؤں گا۔ بھائی انہوں نے بھی اسکول کی فیس دی ہے، وہ بھی اسکول میں ایڈمیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کلاس میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کچھ اور سسٹم ہے، ان کے لیے کچھ اور سسٹم ہے۔ اور اتنا اگر آپ نے سیاست کو مہنگا بنا دیا ہے تو یہ اس سے کس طرح کے لوگ سیاست میں آئیں گے؟ یعنی ہر وہ شخص جو بھرپور طریقے سے دو نمبری کر کے پیسہ کما سکتا ہے، بھرپور طریقے سے، اب وہی سیاست کر سکتا ہے۔ جو آدمی حلال طریقے سے پیسہ کمائے گا وہ کہاں سے سیاست کرے گا؟ وہ سیاست کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جمہوریت تو وہ ہوتی ہے جس میں عوام کو کی بھلا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک خاص طبقے کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔